السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، باب کراہۃ الحدیث بعد العشاء الآخرتی، عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی کراہت کا بیان۔ والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء، فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة، وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب، وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الحديث الصحيح على كل ما ذكرت۔ اس سے مراد وہ بات چیت ہے جو اس وقت کے علاوہ دیگر اوقات میں جائز ہے، اور اس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہو، لیکن وہ بات جو اس وقت کے علاوہ دیگر اوقات میں حرام ہو تو وہ اس وقت یعنی عشاء کے بعد زیادہ حرام اور زیادہ مکروہ ہوگی، لیکن بھلائی کی بات جیسے علمی مذاکرہ، نیک لوگوں کی حکایات، عمدہ اخلاق کا تذکرہ، مہمان کے ساتھ گفتگو اور کسی ضرورت مند وغیرہ کے ساتھ، تو اس میں کوئی کراہت نہیں بلکہ یہ مستحب پسندیدہ ہے۔ اسی طرح کسی عذر یا سبب کی وجہ سے بات کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ان پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ اب احادیثیں ملاحظہ ہوں۔ عن ابی برزۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، متفق علیہ۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، و صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب التکبیر بالصبح۔ عشاء سے قبل سونے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح عشاء کی نماز فوت ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، اور عشاء کے بعد جائز بات چیت اس لیے ناپسندیدہ ہیں کہ اس سے سونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے تہجد یا فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں گویا نماز فجر کے فوت ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائے تو اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ اس کی دن کی سرگرمیوں کا اختتام نماز پر ہوگا، جو افضل ترین عمل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب عشاء کے بعد بات چیت ناپسندیدہ ہے تو دوسرے کام بھی جن میں کوئی دینی فائدہ اور شرعی غرض نہیں ہے مکروہ ہوں گے، جیسے کھیل کود، تاش بازی، شطرنج وغیرہ، اور آج کل کی عالمی لعنت ٹیلی ویژن اور ویڈیوز وغیرہ دیکھنا۔ یہ ساری چیزیں تو ویسے بھی حرام ہیں، عشاء کے بعد ان لغویات میں مصروف رہنا اور بھی زیادہ حرام ہوگا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی مذاکرہ وغیرہ کو جو جائز بلکہ مستحب قرار دیا ہے تو یہ بھی مشروط ہے بروقت نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ۔ اگر رات کو تعلیم و تعلم یا وعظ و تذکیر میں اتنا وقت صرف کر دیا جائے کہ فجر کے وقت اٹھا نہ جا سکے تو یہ جواز و استحباب بھی محل نظر قرار پائے گا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العشاء فی آخر حیاتہ فلما سلم قال ارأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الارض اليوم احد، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں عشاء کی نماز پڑھائی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا بھلا بتلاؤ تو صحیح یہ رات کون سی ہے؟
بے شک جو شخص آج روئے زمین پر زندہ ہے صدی کے پورے ہونے تک وہ باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب السمر فی العلم، و صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأتی مئۃ سنۃ وعلی الارض نفس۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ آج کی رات کے بعد جو زندہ ہیں وہ صدی کے راس یعنی پورے ہونے یا سرے پر باقی نہیں رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام صحابہ کرام پہلی صدی ہجری کے اختتام تک وفات پا گئے۔ سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ابو الطفیل عامر بن وائلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پورے 100 سال بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں عشاء کے بعد ضروری باتیں اور علم سے متعلق گفتگو کا جواز ہے۔ اس باب کے تحت اور بھی حدیثیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئندہ درس میں بیان کریں گے۔